نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم داعمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ابھی آپ نے سورہ معارج کی آیت 19 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ 19 سے 35 ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے۔ ان الانسان خلق حلوعا آیت 19، اذا مسہ الشر جزوعا آیت 20، واذا مسہ الخیر منوعا آیت 21، الا المصلین آیت 22، الذین هم علی صلاتهم دائمون آیت 23، والذین فی اموالہم حق معلوم آیت 24، للسائل والمحروم آیت 25، والذین یصدقون بیوم الدین آیت 26، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون آیت 27، ان عذاب ربهم غیر مأمون آیت 28، والذین هم لفروجهم حافظون آیت 29، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین آیت 30، فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون آیت 31، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون آیت 32، والذین هم بشہادتہم قائمون آیت 33، والذین هم علی صلاتهم یحافظون آیت 34، اولئک فی جنات مکرمون آیت 35۔ ترجمہ: دیکھو انسان بڑا کچ دلا بنایا گیا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، بحجز نمازیوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں کا ایک مقرر حصہ ہے، جو جزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو رب کے عذاب کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ واقعی ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے انسان بے خوف ہو جائے، جو اپنی عصمتوں کے بحرز بیویوں اور لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں محافظ ہیں، ایسوں پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جنہوں نے اس کے علاوہ بھی کوئی راہ ڈھونڈی وہی حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو امانتوں اور عہدوں کے پابند رہتے ہیں، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جنتی باغوں میں ایسوں ہی کی تکریم و عزت ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ معارج کی آیت 19 سے 35 کا تفسیر۔ آیت 19، انسان کمزور دل کا ہے،
یعنی انسان بڑا کچے دل والا ہے، ذرا سی تکلیف سے صبر کھو بیٹھتا ہے۔ آیت 20، جہاں ادنا سا دکھ یا معمولی سی تکلیف پہنچی چیخ پڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، جیسے اب یہ دکھ جانے والا ہی نہیں اور آرام پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آیت 21، اور جب مال ہاتھ آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنی اس عظیم نعمت سے نوازتا ہے تو احسان فراموش و کنجوس بن جاتا ہے اور تمام حقوق چھوڑ کر جوڑنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی بری خصلت اس کی انتہائی کنجوسی اور بزدلی ہے۔ آیت 22، نمازیوں کے اوصاف، غرض یہ کہ انسان میں انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بری عادتیں ہیں مگر جنہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے اور بھلائی کی توفیق دے۔ بری عادتوں سے بچنے والے نمازی ہیں۔ آیت 23، جو پابندی سے ہمیشہ اور ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اوقات کا اور اس کے واجبات و فرائض کا لحاظ رکھتے ہیں اور نماز ذوق و شوق سے اور خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور نماز کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 1 میں فرمایا، انہی مومنوں کے لیے کامرانی ہے جو نماز دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ نماز میں سکون و اعتدال واجب ہے۔ دوام میں سکون کے معنی بھی ہیں، جیسے مائے دائم ٹھہرے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا نماز میں سکون و جمعیت قلب واجب ہے، کیونکہ جس کے رکوع و سجدے میں اطمینان اور اعتدال نہیں، اس کی نماز میں ہمیشگی نہیں، بلکہ کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، اس لیے اسے نماز کا ثمرہ کامرانی بھی حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے پیارا عمل ہمیشگی والا ہے، وہ تھوڑا ہی کیوں ہو۔ صدیقہ ذرا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو اس پر ہمیشگی کیا کرتے تھے، ایک لفظ میں ہے کہ اسے قائم رکھا کرتے تھے۔ آیت 24-25، یعنی ان کے مال میں ارباب حاجات کا ایک مقررہ حصہ ہے، خواہ کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ اس کی تفسیر زاریات میں گزر چکی ہے۔ آیت 26، یعنی جن کا ایمان جزا پر، زندگی بعد الموت پر اور حساب و کتاب پر ہے اور ان کی طرح عمل کرتے ہیں جو ثواب حاصل کرنے اور عذاب سے بچنے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ آیت 27، جو اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں اور اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں۔ آیت 28، یعنی کسی سمجھدار آدمی کو اللہ کے عذاب سے نڈر نہیں رہنا چاہیے مگر جسے اللہ ہی بے خوف کر دے اور امن نصیب فرما دے۔ نماز مکارم اخلاق کا عادی بناتی ہے۔ آیت 29، یعنی جو اپنی عصمتوں کے محافظ ہیں اور بد اخلاقی سے بچتے ہیں اور جہاں آئین اسلام اجازت نہیں دیتا ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے۔ آیت 30، ہاں ان کے لیے بیویاں اور باندیاں مباح ہیں، ظاہر ہے کہ حلال کے استعمال پر انہیں کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں، کیونکہ راہ سیدھی ہے، ٹیڑھی نہیں۔ آیت 31، حلال چھوڑ کر حرام اختیار کرنا حد سے بڑھنا ہے۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر سورہ مومنون کی آیت 1 میں گزر چکی ہے۔ آیت 32، یعنی جو امین و صادق ہیں، خائن و غدار نہیں، کیونکہ امانت و ایفائے عہد مومنوں کی صفتیں ہیں اور خیانت و غداری منافقوں کی۔ حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات بات میں جھوٹ بولنا، وعدہ کر کے توڑ دینا اور امانت میں خیانت کرنا۔ ایک روایت میں ہے اور جھگڑے میں بد کلامی کرنا۔
آیت 33، یعنی جو شہادتوں پر قائم رہتے ہیں نہ انہیں چھپاتے ہیں اور نہ کمی بیشی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 283 میں فرمایا جس نے شہادت چھپائی اس کا دل گنہگار ہے۔ آیت 34، نماز ہی سے سلسلے کلام کا آغاز کیا اور اسی پر ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز بڑا اہم اور افضل و اشرف عمل ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 10 اور 11 میں یہ باتیں بیان کر کے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یعنی جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں فرمایا آیت 35، انہی کے جنتوں میں عزت ہوگی اور یہی طرح طرح کی نعمتوں سے اور قسم قسم کی لذتوں سے محفوظ ہوں گے۔ یہ تھا سورہ معارج کی آیت 19 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔